میں ہوں لاہور، اتنا قدیم کہ دنیا کی تاریخ میرے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ جہاں میں ثقافت، رسم و رواج، محبت کا امین ہوں، وہاں میرے سینے میں لاکھوں انکہی کہانیاں دفن ہیں۔ آج ان دفن شدہ کہانیوں میں سے 3 کہانیاں آپ کو میرا ایک بیٹا افتخار افی لاہوری سنائے گا۔ پہلی کہانی میرا شاہ بادشاہ شہید سرکار اور ان کے ہم عصر ساتھی سخی سید صوف سرکار کی ہے۔ دوسری کہانی چنیوٹ کے ایک حکیم صاحب کی ہے جن کو شاہ جہاں نے خوش ہو کر وزیر خان کے خطاب سے سرفراز کیا تھا۔ اور تیسری کہانی امرتسر کی ایک طائف مورا کی ہے جس کے حسن کے چرچے ہند سندھ میں تھے اور مہاراجہ رنجیت سنگھ اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ مسجد وزیر خان کا دروازہ کھلنے میں ابھی وقت ہے، تو آئیں میں آپ کو سخی سید صوف سرکار کے دربار پر لے چلتا ہوں۔ وہاں چل کر میں ان کی کہانی سناؤں گا۔ یہ دربار مسجد وزیر خان کے عین دروازے کے سامنے ہے۔ کسی بھی درگاہ پر جانے کا وقت فجر سے 1 گھنٹہ بعد کا بہتر رہتا ہے، نہ رش ہوتا ہے اور نہ شور۔ ایسے میں آپ بڑی آسانی سے درگاہ کو اچھی طرح دیکھ بھی سکتے ہیں، تاریخ بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ویلاگ بنانا چاہیں تو اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ہوتا۔ اس دیوار پر حضرت پیر سید سخی سید صوف سرکار کی ہسٹری درج ہے، جن کے مزار پر میں اس وقت موجود ہوں، اور ساتھ ہی ان کے ہم عصر بزرگ سید محمد اسحاق المعروف میرا شاہ بادشاہ کی تاریخ بھی درج ہے، جن کا مزار شریف مسجد وزیر خان کے احاطے میں ہے، جو میں آپ کو اس کے بعد دکھاؤں گا۔ سخی سید صوف سرکار اور میرا شاہ سرکار جن کا جو دربار ہے وہ مسجد وزیر خان کے اندر ہے۔ اللہ کے بڑے نیک بزرگ ہستیاں جن کا تعلق فارس سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بزرگ محمد شاہ تغلق کے دور میں لاہور تشریف لائے تھے۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں ہم عصر تھے، قریبی دوست تھے، اور اس جگہ پر جہاں ان کے مزارات ہیں، ان اللہ کے بندوں نے اللہ کے بندوں میں آسانیاں بانٹنے کا سلسلہ یہیں سے شروع کیا تھا۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ان کے پاس آتے، علم کے زیور سے آراستہ ہوتے، تلوار چلانی تو خوب جانتے تھے، مگر پھر درویشی اختیار کرنے کے بعد قول و فعل کی طاقت سے لوگوں کو اپنا متی بناتے۔ لنگر چلتا تھا، لوگ سکون قلب پاتے تھے۔ ایک بار ہوا یوں کہ تغلق کی فوج کسی مہم پر شہر سے باہر تھی، تو امرتسر کے کچھ ہندو جتھوں نے آج کے دہلی گیٹ سے ملحقہ آبادی پر حملہ کر دیا۔ مقصد تو تخت لاہور پر قبضہ کرنا تھا، مگر اسی جتھے کے ہرکاروں نے یہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ بچوں مردوں کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا اور عورتوں کی عزت لوٹنی شروع کر دی۔ اسی بھگدڑ میں چند عیسائی عورتیں ان ہستیوں کے ڈیرے پر حواس باختہ پہنچیں اور پناہ طلب کی۔ سخی سید صوف سرکار اور حضرت اسحاق المعروف میرا شاہ نے ان عورتوں کو پناہ دی۔ پیچھے پیچھے تلواریں تھامے ہندوؤں کا ایک گروہ آن پہنچا۔ وہ ان عیسائی عورتوں کی تحویل چاہتا تھا تاکہ ان کی عصمت دری کر سکے، مگر ان دونوں ہستیوں نے ان عورتوں کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور تلوار اٹھا لی۔ بہت سے جہنم حاصل کیے، مگر تعداد میں برتری کے باعث ہندوؤں کا وہ ٹولہ جیت گیا اور یہ دونوں بزرگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اچھا یہ ہوا کہ لڑائی کے دوران وہ عورتیں موقع پا کر بحفاظت یہاں سے بچ نکلیں اور اللہ کے یہ 2 بندے شہید ہو گئے، بلکہ سرخ رو ہو گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسجد وزیر خان تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ اسی لڑائی میں اللہ کے بندوں کو بچاتے ہوئے یہ دونوں ہستیوں کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو، اس مسجد سے جڑی ایک بڑی عجیب و غریب کہانی وہ یہ ہے کہ جب یہاں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی تو مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک طائف پر فرفتہ ہو گیا۔ امرتسر سے اس کا تعلق تھا اور اس کا نام مورا تھا۔ لوگ اس کو مائی مورا کہا کرتے تھے، اور رنجیت سنگھ نے اس سے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد وہ جب باری آئی اس کے ساتھ زندگی کی ابتدا کرنے کی، تو کہا یہ جاتا ہے ایک کہانی کے مطابق کہ مسجد وزیر خان کے ایک مینار پر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی سہاگرات منائی تھی۔ جی ہاں، یہ ایک کہانی اس مسجد سے وابستہ ہے، اور اس پر بڑی لے دے ہوئی تھی اس علاقے میں،
اور بڑا واویلا مچا تھا، بڑا شور مچا تھا۔ تو میرے پیچھے جو آپ مینار دیکھ رہے ہیں مسجد وزیر خان کا، انہی میں سے کوئی ایک مینار ہوگا جہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک طوائف سے شادی کرنے کے بعد ایک رات بسر کی تھی۔ امرتسر میں ایک طوائف تھی، اس کا نام مورا تھا۔ مورا نام اس کا اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس کی چال جو ہے وہ درجنوں مورنیوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اور مائی مورا جو ہے اس پر نظر پڑی تھی جب رنجیت سنگھ 14-15 سال کا تھا اور رنجیت سنگھ اس کو دل دے بیٹھا تھا، لیکن جب وہ لاہور پر قابض ہوا اور یہاں اس کی حکومت قائم ہو گئی تو اس نے اکثر مائی مورا کو امرتسر سے بلا کر لاہور کے شاہی قلعے میں اس کی خاطرداری کیا کرتا تھا۔ تو جب اس وقت کے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، خاص طور پہ جو سکھوں کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے دھرم کے، انہوں نے بہت اعتراض کیا، تو رنجیت سنگھ نے کیا یہ کہ وہ مائی مورا سے ملنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا امرتسر کے پاس ایک 12 دری پر۔ یہ وہ 12 دری ہے جو امرتسر میں اس نہر کے کنارے واقع ہے، جس نہر کو شاہجہاں کے دور میں اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہاں سے پانی لایا جائے اور شالامار گارڈن کے جو فوارے ہیں ان کو پانی مہیا کیا جائے۔ اس طوائف کو اس نہر کو پار کر کے آنا پڑتا تھا، اور ایک بار یہ ہوا کہ اس کے پیر بہت شل ہو گئے، وہ ناچ نہیں سکتی تھی، اور رنجیت سنگھ کے کہنے پر بھی وہ نہیں ناچی۔ تب رنجیت سنگھ نے حکم دیا کہ راتوں رات ایک پل بنایا جائے، اور اس وقت ایک دن اور ایک رات لگا کر ایک پل تعمیر کیا گیا تھا رنجیت سنگھ کے حکم سے، جو آج بھی جب ہم باگھا بارڈر کراس کرتے ہیں تو کچھ میل کے فاصلے پر آتا ہے، اور اس پل کا نام تھا کنجری پل، یا اس کو پل کنجری کہا جاتا تھا۔ مائی مورا کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مائی مورا پر کیونکہ رنجیت سنگھ فریفتہ تھا، اور جب وہ حاکم لاہور بنا تو پھر اس نے یہ چاہا کہ وہ اس سے زیادہ قربت اختیار کرے۔ اس غرض سے اس نے مائی مورا کو امرتسر سے اندرون شہر میں ایک حویلی میں شفٹ کروا دیا۔ رقص و سرور کی محفلیں جاری تھیں، رنجیت سنگھ کی محبت بڑھتی جا رہی تھی، اور ایک دن رنجیت سنگھ نے فیصلہ کیا کہ وہ مائی مورا سے شادی کرے گا۔ جی ہاں، اس نے پھر مائی مورا سے شادی کی۔ مائی مورا تھی تو مسلمان، لیکن اس نے رنجیت سنگھ سے شادی کیوں کی؟ جان بچانے کی خاطر کی، محبت میں کی، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن وہ شادی ہوئی۔ اور اس شادی کے بعد رنجیت سنگھ نے جو سہاگ رات منائی تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ میرے پیچھے جو مسجد وزیر خان آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ایک مینار پر اس نے سہاگ رات منائی تھی۔ پھر مائی مورا کو ایک رات خواب میں میرا شاہ سرکار آئے، جن کا مزار شریف اسی مسجد وزیر خان کے اندر ہے، اور اس خواب کے بعد وہ خوفزدہ بھی ہوئی اور اس نے کفارہ ادا کرنا چاہا۔ پھر اس نے کیا یہ کہ ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام رکھا مورا والی مسجد۔ جب وہ مسجد مورا نے بنوائی تو وہاں کوئی شخص مسلمان نماز پڑھنے کے لیے یا امامت کرنے کے لیے راضی نہ ہوا، تو رنجیت سنگھ نے پھر بزور بازو وہاں امام مسجد بھی تعینات کروائے، اور نمازیوں کو بھی گھسیٹ کے لایا جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر وقت بدلا اور آہستہ آہستہ اس مسجد کا نام مورا والی مسجد ہو گیا۔ بعد میں اس مسجد کو جامع مسجد کا درجہ دے دیا گیا، اور اب وہاں پر باقاعدہ طور پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ کیونکہ رنجیت سنگھ مورا کے کوٹھے پر جایا کرتا تھا، مجرا دیکھا کرتا تھا، اور محفلیں جمع کرتی تھیں، اور بہت بار تو دربار رنجیت سنگھ نے اس کے کوٹھے پر ہی لگایا۔ مورا کے کوٹھے سے جاری ہونے والے حکم ناموں کے نیچے لکھا جاتا تھا، مائی مورا کے کوٹھے سے جاری کیا فرمان مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ مائی مورا کے حوالے سے ایک جو دوسرا رخ ہے، پہلو، وہ یہ بھی ہے کہ وہ بڑی اچھے اور ویلفیئر کے کام کیا کرتی تھی۔ مائی مورا کے رنجیت سنگھ کی زندگی میں آنے سے پہلے لاہور کے نوجوان طالب علم جو ہیں وہ ایران جایا کرتے تھے فارسی اور عربی پڑھنے کے لیے، لیکن مائی مورا نے یہاں پر مدرسے بنوائے، ایسے ادارے قائم کیے جس میں فارسی اور عربی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر مائی مورا نے یہاں مسجدیں بنوائیں، مائی مورا نے یہاں لنگر خانے بنوائے، نیک کام کیا کرتی تھی۔ اسی طرح کے ملے جلے قصے کہانیاں سننے کو ملتے ہیں۔ مسجد وزیر خان فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار ہے۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس مسجد کی بیرونی حصہ پر پڑتی ہے، یہ آرکیٹیکچر آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ لاہور کے عہد رفتہ کی ایک حسین یادگار مسجد وزیر خان حیران کن طرز تعمیر کا اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے۔ لودھی عہد کے ایک امیر نادر خان نے اس جگہ پر اپنی حویلی تعمیر کی تھی۔
شاہ جہاں کے عہد میں وہ حویلی لودھی خاندان کے ورثا کے پاس تھی۔ جب وزیر خان نے مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو وہ حویلی اور بہت سے دوسرے مکانات بھی مسجد کی تعمیر کے لیے مقرر کردہ احاطے میں آ گئے، جن کو مسمار کر کے یہاں پر یہ عالی شان مسجد تعمیر کی گئی۔ میں مسجد وزیر خان میں موجود ہوں اور آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور مسجد وزیر خان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ سورج نکل آیا، صبح بادل تھے فجر کے بعد۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور یہ کسی نے اپنے ایصال ثواب کے لیے یہاں کولر بھی رکھوایا ہے ٹھنڈے پانی کا۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پیچھے یہ ایک حوض ہے، حوض تھا، اب یہ خشک ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ یہاں بیٹھتے تھے، یہاں سے پانی لیتے تھے اور وضو کرتے تھے، اور یہ جو بیچ میں جگہ ہے یہاں پر وہ پانی وضو کا گرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد اب یہاں ٹوٹیاں لگوا دی گئی ہیں، پائپس لگ گئے ہیں۔ یہ اس مسجد کا یہ پائپس کبھی بھی حصہ نہیں تھے، کیونکہ اس حوض میں بچپن میں جب میں اپنے ابا کے ساتھ آتا تھا تو میں نے یہاں وضو کر رکھا ہے۔ یہ بڑا پرانا اسی وقت کا حوض ہے جب یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ ایک مزار شریف میں نے آپ کو مسجد کے باہر دکھایا جب ہم مسجد کے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے، اور ایک مزار شریف مسجد کے احاطے میں یہ موجود ہے۔ حضرت سید محمد اسحاق کا یہ مزار ہے، اور میرا بادشاہ کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ مزار شریف پہلے سے موجود تھا اور یہ مسجد بعد میں تعمیر کی گئی، تو اس مزار شریف کو اس مسجد کا حصہ بنا لیا گیا، اور نیچے 8 سے 10 سیڑھیاں اتر کر وہ مزار شریف ہے، وہ قبر ہے۔ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ صدیوں پرانی تعمیر، بہت خوبصورت ہے، اور چھت اس کی اگر آپ دیکھیں تو اس پر شیشے بھی لگائے گئے ہیں، نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں، اور اس کی بڑی حفاظت کی گئی ہے۔ یہ مزار شریف مسجد وزیر خان کے بیسمنٹ میں ہے، اور یہ کم و بیش 8 یا 9 فٹ 10 فٹ لمبی یہ قبر مبارک ہے، اور اس کی تعمیر جو اس کے گرد جالیاں لگائی گئی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت پرانی قبر ہے۔ اور یہاں محمد اسحاق شاہ حضرت میرا بادشاہ کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، اور یہ مسجد وزیر خان کے بیسمنٹ میں یہ مزار شریف موجود ہے۔ میرا بادشاہ سرکار کے مزار کی کہانی میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ اللہ والے یہاں پر آرام فرما ہیں۔ ان اللہ والوں سے جڑی بہت ساری ایسی کہانیاں جو سینہ بہ سینہ یہاں کے لوگوں میں موجود ہیں، جو وہ سناتے ہیں۔ پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ وہ کہانیاں بھی آپ کو سناؤں گا۔ دوستو، یہ ہے مسجد وزیر خان، حکیم علم الدین انصاری۔ جی ہاں، یہ حکیم تھے، ان کا تعلق چنیوٹ سے تھا، اور چنیوٹ میں یہ نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور جاگیرداری سے یا وائی بی جی سے اتنا شغف نہیں تھا جتنا یہ طب کو اچھا سمجھتے تھے۔ حکیم علم الدین انصاری طب کے شعبے میں کچھ نمایاں کام کرنا چاہتے تھے، اسی لیے جیسے تیسے کر کے وقت کے شہنشاہ شاہ جہاں عرف شہزادہ خرم کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ اذن بازیابی نصیب ہوا تو حکیم صاحب نے ضلع الہی سے درخواست کی کہ ان کو شاہی طبیب مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے حکیم صاحب کو اپنے معالجوں کی ٹیم میں شامل کر لیا، مگر حکیم صاحب تو کسی اعلیٰ منصب کے خواہاں تھے۔ پھر ایک دن قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ملکہ عالیہ ممتاز محل، جی ہاں، جن کی یاد میں خرم نے تاج محل بنوایا تھا، وہ شدید بیمار ہو گئیں، اور کوئی بھی طبیب ان کا علاج نہ کر پایا۔ ممتاز محل کی حالت دن بہ دن بگڑ رہی تھی۔ شاہ جہاں کو اپنی چہیتی بیگم سے حد درجہ محبت تھی۔ شاہ جہاں بہت پریشان تھا۔ تب شاہ جہاں نے اعلان کروایا کہ جو ممتاز محل کا علاج کرے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔
حکیم علم الدین انصاری شاید اسی موقع کی تلاش میں تھے، دربار میں حاضر ہوئے اور یقین دلایا کہ وہ علاج کر سکیں گے۔ ذل الہی کی اجازت کے بعد علاج شروع ہوا اور حیرت انگیز طور پر چند ہی دنوں میں ملکہ ممتاز محل بالکل تندرست ہو گئیں، اور اسی سے خوش ہو کر شاہ جہاں نے ان کو وزیر خان کا خطاب دیا، اور اس کے بعد جو مال و اسباب ان کو تحفے کے طور پہ دیے گئے، کیونکہ خود نواب آدمی تھے، تو ان پیسوں سے انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ یہاں پر جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں یہ مسجد وزیر خان تعمیر کروائی تاکہ مسلمان یہاں آ سکیں اور نماز پڑھ سکیں۔ اور اس کے بعد دہلی گیٹ سے داخل ہونے کے بعد جتنی ارد گرد کی پراپرٹی تھی وہ بھی ساری خرید لی تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وزیر خان کو لاہور کا گورنر مقرر کر دیا گیا، تو ان پر جب قسمت کی دیوی مہربان ہوئی تھی تو وہ حکیم صاحب جو چنیوڑ سے چلے تھے وہ بعد میں اس شہر لاہور کے گورنر بھی رہے۔ حکیم صاحب یعنی وزیر خان جو ہیں انہی کے نام پر ایک شہر ہے، بہت مشہور شہر ہے جس کا پاکستان کی اکانومی کو بڑھانے میں بڑا ہاتھ ہے، اور وہ ہے وزیر آباد۔ جی ہاں، وزیر آباد شہر بھی وزیر خان نے آباد کیا تھا۔ اور میں نے آپ کو آج 2-3 کہانیاں سنائیں، 2 ایسے درویشوں کا قصہ سنایا جن کے مزارات، ایک کا مزار مسجد وزیر خان کے اندر اور ایک کا مسجد وزیر خان کے سامنے ہے، اور دوسری بات میں نے آپ کو سنائی وزیر خان کی کہ یہ ان کو خطاب کیسے ملا، اور تیسری کہانی میں نے آپ کو سنائی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی۔ جی ہاں دوستو، یہ 3 کہانیاں آج میں نے آپ کے گوش گزار کی، اور میں پھر آپ کو آخر میں یہی کہوں گا کہ رنجیت سنگھ کے بارے میں اگر آدھے لوگ اچھا کہتے ہیں تو آدھے لوگ برا بھی کہتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی تاریخی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں 2-3-4 طرح کی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ رنجیت سنگھ کے بارے میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے مسجد وزیر خان کے مینار پر ایک رات گزاری تھی اپنی بیگم مورا کے ساتھ، اور کفارے کے طور پر مورا نے پھر ایک مسجد تعمیر کروائی تھی مورا مسجد کے نام سے۔ اور ایک تاریخ یہ تو ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ اس کا عاشق ضرور تھا لیکن اس نے اس سے شادی نہیں کی تھی، اور مورا کا یہ کہنا تھا چونکہ میں مسلمان ہوں تو تم سے میں شادی نہیں کروں گی۔ رنجیت سنگھ نے یہاں رات گزاری تھی، ایک تاریخ یہ ہے، اور ایک تاریخ یہ ہے کہ نہیں، رنجیت سنگھ مسجدوں کا، مسلمانوں کا اور تمام دھرموں کا بڑا پاس کیا کرتا تھا، عزت اور احترام کیا کرتا تھا، اس لیے یہ من گھڑت واقعہ ہے تاکہ مسلمانوں کو سکھوں سے دور رکھا جائے۔ تو یہ 2 طرح کا جو موقف تھا میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اب آپ طے کریں گے کہ تاریخ کیا ہے، سرچ کیجئے، پڑھیے اور جانیے کہ تاریخ کیا ہے۔ مجھے مسجد وزیر خان سے لاہور سے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشی کاری، چینی کاری اور پچی کاری کا فن جب ہندوستان کے طرز تعمیر اور رنگوں میں ملا تو فن تعمیر کا نیا انداز پیدا ہوا۔ کاشی کاری کا یہ فن ایران کے شہر کاشان سے نکلا تھا۔ یہ پختہ عمارت اپنے فن تعمیر، کاشی کاری اور مضبوط بنیادوں کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ کنہیا لال کپور مسجد وزیر خان کو لاہور کا فخر قرار دیا کرتے تھے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو اس کا حال بھی کامران کی بارادری جیسا ہوگا۔ بحیثیت شہری اس کی حفاظت ہم سب کا قومی فرض ہے، ورنہ آنے والی نسلیں تصویروں میں ہی مسجد وزیر خان کو دیکھا کریں گی۔